اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن ہر روز میں اس پر نظر ڈالتا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکہ آرا فقروں کی مشق کرتا رہا۔ مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی۔ کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہار پہنائے، کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ بمشکل تمام باہر نکلا۔ موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا جو یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگاتا رہا تھا۔ مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے دوبارہ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر اپنی تعارفی تقریر یوں شروع کی، حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایہ لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے، تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فقروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ نہ دارا۔ ہاتھ پاؤں میں یکلخت ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی۔ دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا۔ تمام ہال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں۔ بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ ادھر صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے کہ مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی آدمی ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسان کے لیے، خدایا میں کیا کروں گا؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نہیں، نالائق کا لفظ غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب شاید۔ صاحب صدر کہہ رہے تھے، ان کی اعلیٰ سیاست دانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں ان کو جو ملکہ حاصل ہے، ہاں وہ تقریر کاہے سے شروع ہوتی تھی؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں ضروری کرنا ہے، لیکن وہ تو آخر میں ہیں، وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا؟ ادھر وہ بولے جا رہے تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے۔ اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ہال میں ایک شور تھا، میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تھی، شاید بگلے کی کہانی، نہیں ٹھیک ہے، 2 بیل تھے۔ اتنے میں ہال میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا خشک تھا۔ بسد مشکل میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی۔ 1-2 شخص ہنس دیے۔ میں نے گلے کو صاف کیا، کچھ اور لوگ ہنس پڑے۔
میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا. پھیپھڑوں پر یک لخت یوں جو زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی. اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے. ہنسی تھمی تو میں نے کہا پیارے ہم وطنوں. اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا کہ پیارے ہم وطنوں. کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی. پیارے ہم وطنوں. اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھن نہ گیا. اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا. ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا. ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی. پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے، یعنی بعض ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں، یعنی سمجھے آپ نقص ہیں. لیکن یہ بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا گویا چندہ صحیح نہیں ہے. ایک زور کا قہقہا پڑا. حواس معطل ہو رہے تھے. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا. یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا. ہاں تو بات دراصل یہ ہے حضرات کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے اس بات پر ایک زور کا قہقہا پڑا. یہاں تک پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے. میں نے کہا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں. مثلاً آپ لکڑیوں کے گٹھے کو ایک لے لیجئے. لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے. گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر لوگوں نے بلند اور طویل قہقہا لگایا. حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی. نحوست منڈلا رہی ہے. لوگوں نے کہا اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے. میں نے تقریر جاری رکھی. شیخ سعدی نے کہا ہے چو از قوم یکے بیدانشی کرد. ایک آواز آئی کیا بکتا ہے. میں نے کہا خیر اس بات کو جانے دیجئے. بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں. تو ہائے دل پکار میں چلاؤں ہائے گل. اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا اور ساتھ ہی لوگوں کا شور اور بلند ہو گیا. چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا. جو قومیں اس وقت تک بیداری کے آسمانوں پر چڑھی ہوئی ہیں ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں اور ان کی حکومتیں چاردانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں. لوگوں کا شور اور ہنسی اور بڑھتی گئی. آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے، لیکن لوگوں کا غوغا، شور اور قہقہے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا. اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے. میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا. ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی. اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ گئیں. لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا. حضرات تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے. تم 2 بیل ہو. لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی مناسب سمجھی. اسٹیج سے پھلانگا اور زخم بھر کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا. ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا. میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا. وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے. ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا. ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی. میں بے تحاشا اس میں گھس گیا. ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی. اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا ہے نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی.